بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے آج کے نام کو بھی لینے والا بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ناموں میں سے المانے کو آج کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، آج ہم اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام المانے دیکھیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری طرح آپ کو بھی اس نام کو سنتے ہی ایک بڑی ہی خوبصورت سی دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی وہ یاد آ جائے گی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ساتھ جڑ جاتی ہیں نا، تو یہ نام بھی انہی ناموں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی ایک بہت ہی پیاری دعا کا حصہ ہے۔ تو لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں منع کا، میم نون عین، منع، ہاں، معنی منع کرنے والا۔ اگر ہمیں اردو میں تھوڑی سی اس کی سینس سمجھ آ جائے تو پھر بات یاد رکھنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً پھر المانے وہ ہستی ہے جو کسی چیز سے منع کرنے والی ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو المانے معنی سے، معنی منع سے، اور منع کہتے ہیں روکنے کو، ہٹانے والا، روکنے والا۔ اور المنع یہ عطا لفظ کی ضد ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کو عطا کرنا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کسی کو منع کر لینا۔ موتی پڑھا تھا ہم نے اسی سیریز میں، اسی میں سے اس کو بھی لے لیجئے۔ تو الموتی سے یہ لفظ کیا ہے؟ اپوزٹ المانے۔ اس کے معنی حمایت کرنے اور حفاظت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ جب کوئی کسی کی حمایت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بھلا؟ باقی سب چیزوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے اس کو بھی سوچیے۔ ایک منٹ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ شر کو روک کر حفاظت کرنے والا۔ دیکھا جائے تو ہر وقت ہم بہت ساری چیزوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کتنے شر، کتنے وائرسز، کتنا کچھ ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت ہمیں تکلیف دے سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے ہمیں ہر چیز سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی لیں اس کے، تو اس کی تعریفوں میں ہمیں بہت ہی خوبصورت اور جامع تعریف جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ المانے جل جلالہ وہ ہستی ہے جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے ادیان و ابدان سے نقصان اور ہلاکت کے اسباب کو دور کرتا ہے۔ اب ابدان اور ادیان کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کا میرا بدن، جسم، ہمارے جسم کو کتنے وائرسز لگ سکتے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو معروف چیز ہے وہ پینڈیمک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جراثیم تو پھیلے ہی ہوں گے نا، لیکن آپ کو نہیں لگتے، یا آپ کے پاس آتے بھی ہیں تو آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ پھر سے ہمارے دین کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، چاروں طرف بہت سارے فتنے، شر، خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن المانے وہ ہستی ہے جو بہترین طریقے سے ہمیں ہر شر سے بچا دیتا ہے۔ اور المانے کبھی کبھی بخشش اور عطا سے اس شخص کو بھی محروم رکھتا ہے جو بخشش کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، تو اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی تعریفیں پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو واقعی کئی ایسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے کام ہوتے، کون کرتا۔ باپ زندہ ہے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، نہیں، جب باپ چلا جاتا ہے تو بچوں کے سر پہ پڑ جاتی ہے چیز، تو فکریں لگ جاتی ہیں نا۔ اب یہ ہمارے انسانوں کی کمزوری ہیں،
بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ہماری بڑی بڑی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ہاں، یہ سیریز پڑھتے ہوئے ہمیں ضرور احساس ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے کام کرنے والے ہیں، اور جب ہم ان کاموں کو ہوتا دیکھتے ہیں تو محسوس ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی ایک دن اس میں سے کوئی کام نہ ہو تو ہمیں لگ پتہ جائے کہ ایک ہستی نے ہمارے کتنے کاموں کو سمیٹا ہوا ہے، اور پھر اس کے وہ کام کرنے کے طریقے اور اس کے انداز بھی تو مختلف ہے نا۔ ہم اس کے ناموں پہ، اس کے طریقوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ غیر محسوس چیزوں سے، غیر مخصوص طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسباب بھی پھر پیدا کر دیتا ہے اس کے۔ ہم اس کے بارے میں جتنا سوچیں، جتنا غور و فکر کریں، ہم اتنے ہی اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح المانے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش دینے اور روکنے کا مالک ہے۔ اس کا بخشش روک لینا بخل نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے، اور اس کی نوازش اور عطا سخاوت اور رحمت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب روک لیتا ہے نا تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ عموماً کسی چیز کے منع کرنے یا روکنے سے ذہن میں آتا ہے لو جی کیوں منع کیا، تبدیلی کی، یا بچے کو آپ روکے تو بچے کو اچھا نہیں لگتا، یا کبھی کبھی آپ اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہوتی چیز، بچہ پیسے مانگتا ہے آپ کہتے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو بخل ہے اور نہ اس کی کمزوری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ دیکھیے، آپ جیسے اپنے بچے کو آپ کبھی پاس ہو کچھ پھر بھی نہیں دیتے، کیوں بھلا؟ کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے وہ چیز۔ اب چھری مانگے گا بچہ تو اب اس کو نہیں دیں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح جس تھوڑے سے لیول پہ ہم اپنے چھوٹوں کو کچھ چیزیں نہیں دیتے یہ سوچ کر کہ یہ چیز اس کے حق میں نقصان کا ذریعہ ہوگی، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی شان اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں نہیں دیتا، اور اگر وہ ہمیں ہماری مانگی ہوئی ہر چیز دے دے تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سوچنا پڑے گا۔ اس طرح عبد الصمد الزہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یہ نام المانے ہمیں بتایا تو المانے نے ہمیں منع کیا، کس سے؟ چوری سے، زنا سے، شراب نوشی سے اور حرام خوری سے۔ یعنی الحمدللہ ہمارا ان میں سے کسی چیز کی طرف دل ہی نہیں آتا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی توجہ بھی نہیں گئی۔ ہاں آپ سوچیے نا اس کو، تو یہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان خرافات میں پڑے ہوتے ہیں نا، خرابیوں میں، کمیوں بیشیوں میں، حالانکہ آپ دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں اس میں پڑھنا چاہتے، لیکن ان کے کسی برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں روکا، لیکن آپ کو مجھے روک دیا۔ پھر اس طرح قتل و غارت گری، جھوٹ فریب کاری، دھوکہ دہی، ظلم ستم، اس طرح کے اخلاق بد کے ارتکاب سے منع کر دیا، اور ہر جرم کے لیے خاص حد مقرر کر دی، ایک سزا دے دی۔ یعنی کبھی تو ہم اپنی فطرت کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر، اور کبھی کبھی ہم سزا کے ڈر سے ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ہم سوچتے جاتے ہیں نا تو ہمیں اپنی کمیاں بھی دکھتی ہیں، دھوکہ دینا، ظلم و ستم کرنا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، مشکل ہے نا۔ اس پہ غور و فکر کرے تو انسان رک جاتا ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ المانے وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، سورج کو ہماری زمین کے قریب آنے سے روک دیا، چاند کو سورج کے ساتھ ٹکرانے سے روک دیا۔ بڑی بڑی کہکشائیں، بڑی بڑی گلیکسیز ہیں دنیا میں، تو آپ دیکھیے کہ وہ آپس میں کیوں نہیں ٹکراتی؟ المانے نے روکا ہوا ہے۔ کبھی کبھی گاڑی نہیں ٹکرانے لگ جاتی اگلی گاڑی سے، ایک دم چرچر کر کے آواز آتی ہے اور بریک لگ جاتی ہے، بظاہر آپ نے روکا لیکن المانے نے روک دیا۔ اگر المانے نہ ہو
تو بڑی بڑی کہکشائیں جو ہیں یہ چاند اور سورج کے اتنی قریب آ جائیں کہ تباہی ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پوری آسمان کی جو فضا ہے اس میں المانے نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہ ٹکرائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جتنا غور کریں گے نا آپ بالکل بے بس ہو جائیں گے کہ المانے نے کس طریقے سے مختلف چیزوں کو رکھا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ مذکر کو مؤنث بننے سے روکا ہوا ہے، ہاں، یعنی میل میل ہے، فیمیل میں فیمیل ہے۔ گیہوں کے پودے پہ جوں نہیں لگتی، جو کے پودے پہ گیہوں نہیں اگتی، تو آپ کہیں کہ اس نے گیہوں کو جو سے بننے سے روکا ہوا ہے۔ بھلائی کو برائی بننے سے، نیکی کو بدی بننے سے، ہر چیز کو روکا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اصل پہ۔ مطلب پتہ چلے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بکری تھی، نہیں کیا ایسا۔ حیوانات کو جمادات اور جمادات کو انسان بننے سے روک دیا اس نے۔ تو اس طرح اس نے مخلوقات کے درمیان کتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ مرج البحرین یلتقیان، تو ذہن میں آئے گا نا، دو سمندروں کا پانی سنگم پر ملتا ہے، پھر بھی دونوں کے دھارے ایک دوسرے سے جدا جدا رہتے ہیں کیونکہ دونوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب نہیں آنے دیتی۔ تو اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کائنات کے اس کارخانے میں بے شمار قائم کردہ رکاوٹیں المانے کی کھڑی کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حال میں کی جائے، کوئی خوف اور لالچ ہمیں اس کی فرما برداری سے نہ روکے۔ آپ دیکھیے کہ وہ چاہے تو تنگ و تاریک راستوں کو آسان بنا دے اور آسان راستوں کو کانٹوں سے بھر دے۔ وہ چاہے تو دشمنوں کو دوست بنا دے اور دوستوں کو دشمن بنا دے۔ وہ چاہے تو دور کو نزدیک کر دے اور نزدیک کو دور کر دے، اور وہ چاہے تو جو نعمتیں موجود ہیں ان کے استعمال سے بھی روک دے۔ گاڑی کھڑی ہے، چلی نہیں رہی، چابی نہیں مل رہی، کمپیوٹر چلتے چلتے رک گیا، ہاں، اور وہ چاہے تو جو چیزیں ملکیت میں نہیں اس کو بھی گود میں لا کر دے دے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی رضا جوئی میں رہیں۔ کوئی چیز بجائے بظاہر ہمیں اچھی لگے، بری لگے، بے فکر ہو جائے، وہی مشکلات سے آسانیاں نکالتا ہے اور اپنے مخلص بندوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسباب حفاظت اسی کے قبضے قدرت میں ہے نا، حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے کہ موت کے نقشوں میں زندگی اور زندگی کے نقشوں میں موت دینا اسی کی شان ہے۔ ہم کتنا یوز ٹو ہوتے ہیں نا کسی ایک انسان کے، لیکن جب وہ لے کے جانے والا لے جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر مزید دیکھیں سلف صالحین کے کچھ اقوال، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ دین و دنیا میں نقصان اور ہلاکت کے اسباب کو وہی المانے روکنے والا ہے۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ جس کو چاہے روک دے، کسی بھی چیز سے اس کا روکنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ کہیے کہ المانے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنے والا، سورج کو زمین کے قریب آنے سے روکنے والا، چاند اور سورج کے ٹکراؤ کو روکنے والا، اجرام فلکی کو قریب آنے سے روکنے والا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے بندہ پیار کرتا ہے نا ان باتوں میں۔ پھر آسمان کی فضاؤں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والا، ٹکراؤ سے روکنے والا، مخلوقات کے اختلاط کو روکنے والا المانے، مذکر کو مؤنث سے الگ کرنے والا، نیکی بدی بلائی کا فرق کرنے والا، جمادات حیوانات اور انسانوں کو الگ کرنے والا۔ اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت 19 سے 20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے نا کہ چیزوں کو ایک جگہ پہ آ کے روک دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ المانے مخلوقات کے شر کو روکنے والا ہے۔ کیسے روکا اس نے، کس کو روکا؟
مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلا سکی، اب کیا ہوا؟ آگ تو ہے، وہ تو جلاتی ہے، لیکن ابراہیم کی آگ نہیں جلی. ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نقصان سے کون بچانے والا؟ المانے. عام طور پہ تو مچھلیوں کو عقل نہیں ہے نا، ان کو تو رزق چاہیے، اور وہ اگر اتنی بڑی مچھلی تھی تو ظاہر آدم خور ہوگی نا، یا ویل ہوگی یا کیا ہوگی، اللہ کو پتہ ہے. لیکن مچھلی نے دانت تک نہیں لگایا المانے کے کہنے پہ. پھر آپ دیکھیے ابرہا کے شر سے مکہ والوں، اور کعبے کو بچانے والا کون؟ المانے. اسی طرح سے ایک اور بڑی ہی دل پہ بوجھ پڑتی ہے بات، لیکن سچ ہے کہ کچھ لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت سے روکنے والا بھی المانے ہے. جی، کون سا بندہ کس کی دعا قبول نہیں کرتا؟ المانے. گناہ کار، حرام رزق کھانے والا، زانی، قطع رحمی کرنے والا، پھر اس طرح غافل، فرائض ادا نہ کرنے والا، ان سب سے کون روکتا ہے؟ المانے روکتا ہے. دنیا میں جو بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ منع کے درجے پہ چل رہا ہے، وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے آیات میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الانبیاء کی آیت 43 میں آتا ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. کیا ہم سے ان کے معبود انہیں بچائے رکھتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے گا. یعنی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کسی کا معبود بھی نہیں بچا سکتا. جب اللہ کسی کو پکڑنے لگ جائے تو کوئی اس کے آگے پھر رکاوٹ نہیں ہے. پھر سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. اور لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا. دیکھیے بے تکی بات، اپنے ہدایت میں نصیب دور کروا لی، کیونکہ ان کو نہیں چاہیے تھا ایسا کہنا. تو یہ انا کی بات ہوتی ہے، ایگوسٹک ہونا. ہم ایسا کیا سوچیں، ہمیں ایسا کیوں کہا جائے، ہم ان باتوں کو کیوں مانیں، کیسے مانیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کر اپنے لیے رکھیے کہ کبھی ہدایت کے مواقع کو اپنے سے دور نہیں کرنا. پھر سورۃ توبہ کی آیت 54 میں بھی آتا ہے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. جی، اور ان کے خرچ قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز میں سست ہو کر آتے ہیں اور ناخوش ہو کر خرچ کرتے. آپ کو بھی کسی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ اس نے آپ کو کچھ دیا لیکن بڑی بد دلی سے دیا، مجبوری میں دے دیا، کسی جھجک کی وجہ سے دے دیا، تو آپ کبھی بھی نہیں لیں گے. لے بھی لیں گے تو آپ کو خوشی تو نہیں ہوگی، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، میں کیوں لوں جب اس نے خوشی سے نہیں دیا. تو المانے کی تو نظر دلوں پر ہے، وہ کیسے لوگوں کی وہ چیزیں قبول کرے جو وہ دل کی خوشی سے نہ کریں. تو اپنے لیے عمل ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائیے کہ میں نے کام دین کا خوشی سے کرنا ہے. کسی کے کام کو اپنے اور اپنے کام کو کسی اور کے آگے بڑھنے یا پیچھے ہونے کی بات نہیں بنانا. پھر اس سے سورۃ الاعراف کی آیت 12 دیکھ لیجیے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا.
یعنی ابلیس نے جو تعویل اختیار کی تھی اللہ کے حکم کے آگے وہ یہی تھی. اور اللہ نے پھر پوچھا کہ بتا بھائی تجھے کیا چیز روکی، واٹ اسٹاپس یو، واٹ از یور ہینڈر. پھر سورۃ دخان کی آیت 15-16 میں آتا ہے اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. کون سا دن ہوگا وہ؟ اللہ کی پکڑ. اللہ دنیا میں بھی بچائے اپنی پکڑ سے، اور قیامت کا دن تو پھر ہوگا ہی. پھر اس طرح سورۃ قاف کی آیت 25 دیکھیے مناع للخیر معتد مریب. ایک ایسے کردار کا تذکرہ کیا جو کہ نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے. اور سورۃ معارج آیت 21 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل ہو جاتا ہے. یعنی یہ دو نیگیٹو صفات اسی ایک روٹ سے انسانوں کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ تو اس نام کو اچھی طرح سے لیتے ہیں نا، لیکن انسان ان چیزوں کو اچھے رنگ میں نہیں لیتا. اسی طرح دیکھیے قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ اگر ہم احادیث میں دیکھ لیں اللہ کے اس نام کو، تو بڑی پیاری روایت صحیح بخاری 6615 مغیرہ بن شعبہ کے غلام وردہ نے بیان کیا کہ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد کرتے سنی. چنانچہ مغیرہ نے مجھ کو لکھوایا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. دوبارہ بولوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. دل سے غم، افسوس، فکریں ساری کی ساری نکل جائیں گی اگر ہمیں اس دعا کا پتہ چل گیا کہ جو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور اسی طرح سے جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں. اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں آ سکتی. اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں پھر وردہ نے خبر دی. پھر اس کے بعد میں معاویہ کے ہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ عطا اور منع کرنے والا صرف الموتی اور المانع ہے. اور آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں. آپ کو حصن المسلم سیریز میں بھی یہ دعائیں سکھائی گئی تھی اور آپ انشاءاللہ ان کو پڑھتے بھی ہوں گے، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر آگے دیکھیے صحیح مسلم کی روایت 5957 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہے گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے، اس میں گرنے لگے. میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہو. دیکھا جائے تو بات سچ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنا زیادہ آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. پھر روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 2227 یعنی 227. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا سر چشمہ اور برائی کی راہ روکنے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسا کر دے. یہ وہی بات ہے نا جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنا دے، یعنی ہماری وجہ سے خیر کھلے اور شر رکے.
اور بعض ایسے ہیں جو شر کا منبع اور نیکی کی راہ روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کسی اور کو بھی ایسا نہ کرنا۔ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ پر خیر کی راہیں کھول دیں، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے شر کی راہیں کھول دیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت روایت ہے۔ اپنا جائزہ لیں گے ذرا، میری وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمیں سے ہر ایک اپنے ایفیکٹس اور امپیکٹس، اپنے اثرات اور اپنے آثار دونوں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے۔ ہم اگر مزید جئیں گے تو کیا پھیلے گا؟ جہاں میں رہوں میرے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، غیبتیں، چغلیاں یا خیر پھیلتی ہے؟ یہاں سے آپ اپنی اوقات بھی پہچانیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو، اس سے پہچان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں میں کیا ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت 3030، یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ حضرت معاویہ نے منبر پر کہا، اے اللہ، جو تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی مرتبے والے کو اس کا مرتبہ تجھ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس علم شریعت کی مہارت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رسول اللہ سے اس منبر پر سنے، کتنا دل کھل جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کا ڈر رکھتے ہیں، فلاں لے گیا، فلاں چھوڑ گیا، لیگ پولنگ ہو گئی، میرا حصہ وہ لے گیا، میرے بچے کا رشتہ ادھر ہونا تھا اس نے نہیں کیا، میرے میاں کی جاب چھٹ گئی۔ بھاڑ میں جائیں یہ ساری باتیں۔ جب آپ کو اللہم لا مانع لما اعطیت پہ یقین ہو جاتا ہے نا، اور پھر ولا موتی لما منعت پہ، تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ پھر یہ نام تقدیر پہ راضی کرتا ہے آپ کو، مجھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے ایک نام پہ غور کر کے آپ کا دل اتنا کھل جائے تو پھر اس کے بعد آپ اپنی تقدیروں پہ بھی راضی ہیں، جو میرے نصیب میں مل جائے گا۔ پھر اب اندر سے وہ سارا ہلو ختم ہو جائے گا، بھاگ کے دوڑنا اور گھبراہٹ اور بے چینیاں اور پریشانیاں سب نکل جائیں گی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت لیجئے، سلسلہ صحیحہ ہی کی روایت ہے 1329۔ ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو، یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو، تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اسے اس حق کی وضاحت کرنے سے نہ روکنے پائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اول تو بندہ بات کرے نا، اور جب کرے تو اس ڈر اور خوف سے بے نیاز ہو کے کرے، کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ بات کرنے لگتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، اس طرح شیطان بیچ میں آتا ہے، اچھا یہ بھی سنا دو، یہ بھی بات کر لو، غلط بھی کر دو، اور ذرا حق بیان کر سامنے چار پڑھے لکھے لوگ آگے، چار پیسے والے آگے، اور آپ کوئی بات کر رہے تھے ایسی جو انہی پہ چوٹ پڑتی یا ان کے رسم و رواج پہ، تو انسان بدکنے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا خوف رکھیے، کسی کا ڈر آپ کو حق کہنے سے اور کسی کا خوف آپ کو کسی باطل کو حق بنانے سے مجبور نہ کرے۔ پھر المانے کے بارے میں روایات میں ایک اور حدیث لیجئے، صحیح مسلم 4007۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت روکو اس پانی کو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو گھاس کو روکنے کے لیے، یعنی پانی دے دیا کرو۔ ہم تو پانی بھی نہ دیں، کیونکہ گھاس خشک ہو جائے اگر ہمارے ہاتھ پہ ہوتی تو۔ اللہ ہمیں پودوں کی بھی حفاظت کی توفیق دے۔ پھر سنن نبی داؤد کی روایت ہے 3167۔ عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے روکا گیا، لیکن روکنے میں ہم پر سختی نہیں برتی گئی، یعنی خواتین کو نہیں جانا چاہیے، اور عمومی وجہ بھی یہ ہے کہ دل چھوٹے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، وہاں کچھ اور ہی نہ معاملات شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح سے پھر اس نام سے متعلق دعائیں اور اذکار اگر دیکھیں تو المانے اور الموتی یعنی عطا اور منع کرنے والا، تو دعا وہی ہے جو مختلف طرق سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 6615، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔
اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے غصے سے، تیری معافی سے کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیری سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تجھ سے میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنے نفس کی خود ثنا بیان کی۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ پھر یہی دعا رکوع میں سے سر اٹھاتے ہوئے پڑھنے کی بھی آتی ہے۔ صحیح مسلم 1072 میں اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا تو آپ کے دل کی پکار ہونی چاہیے، آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ اے اللہ تو ایسی تعریف کا مستحق ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں، اور جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے، جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے، اور تو ہی ثنا اور بزرگی کے لائق ہے، اور بندہ جو کہے تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہ تو جو چیز عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو کوئی چیز روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں۔ یعنی جو مرضی کوئی چاہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے مگر کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اسی نام کو سامنے رکھیں تو ایک اور دعا بھی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1545 اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ ادھر جو الفاظ لکھے میں اس کو دیکھ لیجئے، وتحویل عافیتک، لیکن جو میں نے یاد کیے میں وہ وتحول عافیتک وفجات نقمتک، یہاں نقمتک لکھا ہوا ہے، وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے، اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں کئی کام ایسے انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں نا، کہ جس کے بعد ایک انسان واقعی محسوس کرے تو محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم سے دور ہوتی ہیں، ورنہ تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ پھر جب عافیت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کبھی چھن بھی سکتی ہے، یہ کبھی ہمارے سے دور بھی جا سکتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ ان ناموں پہ غور و فکر کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا رب حقیقت میں آپ کے لیے کتنا مہربان ہے، کتنا اس کو آپ کے ساتھ پیار ہے، کتنی اس کو آپ سے محبت ہے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو اپنے زندگی میں جگہ دیتے جائیں گے، آپ کو یہ دعائیں اور اچھی سمجھ آتی جائیں گی۔ پھر سر آپ دیکھیں کہ اس نام کو سننے کے بعد الموعظۃ الحسنہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر مکمل یقین رکھیے، کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے ایک ایمان والے کی۔ اس کے بغیر تو انسان تعویلات میں، لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا خود ہی چل رہی ہے، یہ مدر نیچر ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں، جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، لوگ ان چیزوں کو پکڑ کر مدر نیچر اور دنیاوی جھوٹے سچے سہاروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس مصیبت کو اللہ روک دے وہ کبھی نہیں آ سکتی، اس کا ایمان رکھیے، مطمئن ہو جائیں گے آپ، ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ۔ پھر اسی طرح تنگی اور آزمائش کو دعا اور استغفار سے دور کروانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے۔ کوئی بیماری ہو، وبا ہو، جنات ہوں، کوئی جادو ٹونا ہو، کوئی نظر ہو، حسد ہو، شر ہو، یاد رکھیے اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے، تو اس میں بھی یہی بات کہہ دی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر اس نام کی جو معرفت ہے نا، یہ انسان کو دنیاوی سہاروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اولاد ہے، شوہر ہیں، بھائی بہن ہیں،
انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی انسان واقعی لوگوں کو سہارا سمجھ لیتا ہے. کوئی سہارا نہیں ہے آپ کا، کچھ نہیں کوئی دے سکتا آپ کو. یہ اللہ کی ہستی ہے جس نے آپ کی میری عزت رکھی ہوئی ہے. اس لیے انسانوں سے اوپر اٹھیے. سر تھوڑا سا اوپر کریں نا تو سامنے کوئی بیٹھا ہوا دکھتا بھی نہیں ہے. اور یہ ختم ہوگا نا تو تبھی ہم کہیں اللہ کے نیاز مند ہوں گے. کیونکہ جب ہم لوگوں کو سب سمجھتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی اپنی زندگی میں رکھنے لگ جاتے ہیں، اور یعنی لوگوں کو سب کچھ سمجھتے رہتے ہیں. اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کا کہ پھر ہماری زندگی میں خوف بھی دوسروں کا، امیدیں بھی دوسروں سے، ڈر، محبت اور جو بھی اچھے برے جذبات ہونے چاہیے بس وہ نیچے ہی رہ جاتے ہیں. اور انسانوں کی اکثریت بہت نیچے پڑی ہوئی ابھی تک. اللہ اس کلام کو، اس دین کو عام کروائے. ہم سب مل جل کر اپنے آپ کو بھی اوپر کریں اور لوگوں کو بھی اوپر لے کر چلیں. کیا ہم یہ چاہیں گے کہ صرف ہماری سستیوں کی وجہ سے، صرف ہماری ریلیکسیشن کی وجہ سے، ہمارے ریلیکسڈ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لوگ آگے میں چلے جائیں؟ کیا آپ کو مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اللہ اس کو قائم رکھے، اور جن کو نہیں دی اللہ ان کو عطا کرے؟ درد نہیں ہے دلوں میں؟ اب دیکھیں ہمسائے ہیں، نیبر ہیں، اپنے بیگانے، خاندان، دوست، کہیں جابس پہ ساتھ لوگ ملتے، کبھی بچوں کے معاملات ہیں، کبھی کچھ. پوری دنیا آپ کا کنبہ بن جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں. جی ایک روایت سے بھی اس کا خلاصہ ملتا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی الخلق عیال اللہ. تو جیسے آپ کو اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہوتا ہے نا، اس طرح پوری انسانیت سے پیار کیجیے. اور یہ درد، یہ پیار، یہ محبت آپ کو پھر لے کے جائے گا دوسروں کی طرف. تو جو دعا ہم نے سیکھی ہے نا، میں اس کو دوسری طرف بھی پڑھ دیتی ہوں. وہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6943. اس کو دعا میں ہی لگا لیجئے. نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنے کی دعا میں یہ دعا مل جائے گی آپ کو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کہ ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے نعمتوں کے زوال سے روکنے کے اللہ تعالیٰ تو ہم سے نہ روکنا، نعمتوں کا نہ روکنا. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعائیں بھی مانگا کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے. ویڈیو کھول دیجئے، ہمارے پاس آج کے نام کے ساتھ ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غور کیجئے کہ مجھے دنیا کی کن چیزوں نے روکا ہوا ہے اللہ کی طرف آنے سے. میری رکاوٹیں کیا ہیں، میری ہنڈرز، میری رکاوٹیں کیا ہیں. آپ جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ آپ بہت ساری اپنے اور رب کے بیچ میں رکاوٹیں ڈال چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے کام کا کیا تو وہ پھر کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بناتے. آپ دیکھیں جب سورج آ جاتا ہے نا سامنے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، ہر چیز کھل کے سامنے آتی ہے. اور جب بادل آ جاتے ہیں سورج کے سامنے تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو المانے کے مختلف رنگ اور روپ ہمیں کائنات میں دکھتے ہیں، کیسے وہ مختلف چیزوں کو لیتا ہے. جب خزاں آ جاتی ہے سب پتے اتر جاتے ہیں، برف ڈھانک لیتی ہے نا ڈالیوں کو. تو آپ دیکھیں کہ درختوں کی، پہاڑوں کی، درختوں کی چوٹیاں ختم و دور ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جھرنوں کو چلاتا ہے، جو پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے ہیں،
یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اتنا کچھ ایک مربوط نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر کے آپ کو مجھے بتا دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے معدے کے اندر ایک خاص ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو کھانے کو آپ پکاتے ہیں نا، لیکن ایک کھانا ہمارا کھایا ہوا کھانا جس کو آپ ہضم کہتے ہیں نا، ڈائجیشن، یہ ہمارا معدہ کرتا ہے۔ معدہ ایک چھوٹی سی ہانڈی ہے، اس میں جب کھانا جاتا ہے پھر وہ پکتا ہے، پھر گلتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیز بھی ویسی نہیں گلتی جیسے معدہ اس کو گلا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، جسم سے گندگی بن کے چیز نکلتی ہے۔ مثلا انسان گوشت روٹی کھاتا ہے مگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اینڈ پہ جسم سے جو گندگی نکلی وہ کیسے نکلی، تو معدے میں پہنچ کر غذا کی صورت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور معدے کی حرارت اللہ کی سیٹ کردہ ہے۔ تو المانے نے یہ ساری سیٹنگز کی، جیسے یہ خوبصورت کائنات اس نے رکھی، تو وہ جو ہمارے سے چیزوں کو روک لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ گوشت کیا، ریت اور پتھر بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں، کبھی پتھر بھی کھا لیں، کوئی منہ میں کنکر بھی چلا جائے تو وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو دیکھیں، یہ المانے کی ہستی ہے کہ ضرورت کی چیزیں اس نے جسم میں روک لیں اور گندگی جسم سے نکلوا دی۔ پھر ہماری انتڑیاں دیکھ لیجئے، انٹسٹائنس دیکھیے، ہمارے مسلس دیکھیے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو رکھا ہوا ہے، فائدے کی چیزوں کو رکھا اور نقصان کی چیزوں کو روک دیا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ میں جلائے جانے کا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوا ڈیٹیل سے کئی بار، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اکیلا رب ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اور رب ہوتا تو آسمان سے پانی ڈال دیتا، کوئی کچھ کوئی کچھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان پڑھ ہو یا ایک تعلیم یافتہ محنتی شخص ہو، کوئی پروفیسر کیوں نہ ہو، دونوں ایک لیول پہ آ کر اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں پہ غور و فکر کرے تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ کئی دفعہ دنیا میں شرک کے اس طرح کے گڑھ بنا دیے گئے کہ جہاں لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ شرک کرو، اور پھر اس پہ ظلم کیا جاتا تھا، واقعات آپ کو تفاسیر میں ملتے ہیں، لیکن نہیں جب کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو پکڑ لیا جو کہ دوسروں کو مجبور کرتے تھے۔ تو آگ بھی تبھی جلاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ناموں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جہاں اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے منع کریں۔ بس آپ دیکھیے کہ سانپ کو اللہ نے ایک نقصان دینے والی چیز دی ہے، وہ ہمارے حساب سے نقصان ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو نقصان نہیں دیا جاتا۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عثمان سے رضی اللہ، حضرت سلمان سے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایمن آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، حضرت حسن اور حسین نہیں مل رہے۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھو، اٹھو اور میرے دونوں بچوں کو تلاش کرو۔ ادھر گئے ادھر گئے، رستوں میں گھومے، دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے، اور ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا تھا، منہ سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی، آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں، واقعات، چیزیں، اللہ کیسے ان چیزوں کو بچاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو سنتے پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس سے پھر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بس یقین رکھیے اس بات پہ کہ اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اور جتنا اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہوگا نا، اللہ آپ کے ساتھ آپ سے شر کو دور بھی کرے گا۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ دینا چاہتا ہے نا، چاہے وہ خوش ہو یا دکھ ہو یا سکھ، خوشی سے لیا کرے، اپنی پریشانیاں اپنے سر پہ رکھیے، آسانیوں میں لائیے۔ کبھی ہم دوسروں کو گردانتے ہیں، فلاں نے رشتہ خراب کیا، فلاں نے غلط مشورہ دیا، غلط جگہ پہ انویسٹ کروا دیا، ان ساری باتوں کو جو آپ کے انسانی معاملات میں نہ سوچ کر کہیے، اللہم لا مانع لما آتیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں والا دے۔ 2 اشعار ہیں عربی کے، آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 2 اشعار ہیں جو ہمیں بہت تسلی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ علیکا
بالتیسیری فإن الأمور بکف الالہ مقادیرها. اپنے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، مراد کہہ کہ گھبراؤ مت، کیونکہ تمام کاموں کی تقدیریں اللہ کی ہتھیلی میں ہیں. سبحان اللہ، یعنی تقدیر سے تم آگے نہیں جا سکتے. پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں فَلَيْسَ يَأْتِيكَ مَنْ هِيَّاهُهَا وَلَا قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا. جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، جس کے ہونے کا یقین دے دیا وہ تم سے ٹل نہیں سکتا. اور وہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور تلوار لٹک رہی تھی، تو ایک دشمن آ گیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا کر آپ ہی کے سینے پہ تان دی اور کہنے لگا میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. اس کا کیا خیال تھا کہ اللہ کے نبی جو ہی اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور کہیں گے تو مجھے بچائے گا، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی. لیکن اس چہرے مبارک پہ تو کوئی پریشانی نہیں اور یہ ایمان کے ساتھ ملتا سکون. کہنے لگے اللہ یمنعک منی، اے بندے تو نے جو بات پوچھی ہے تو سن لے کہ میرا اللہ ہی مجھے تجھ سے بچائیں گے. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پر نہ پریشانی نہ گھبراہٹ اور جواب بھی اتنا خوبصورت، ایسا روب اس کے دل پہ آیا، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا اور تلوار چھوٹ گئی اور آپ نے وہ تلوار اٹھا لی. کہا اب یہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بچائیں گے. کہا نہیں، مجھ سے تجھے بھی رب ہی بنائے گا، مجھ سے تجھے رب ہی بچائے گا. اس بات سے پھر اس کا دل اتنا کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دے دیا. تو اللہ ہمیں صحابہ جیسا خوبصورت ایمان دے. پھر مخلوق آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈمیز لگیں گے، گڈے گڈیاں بڑھاوے، اللہ ہی سب کچھ ہے، بڑے سے بڑا. اور قرآن میں کیا آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نفس پرستی والے. کچھ لوگ ہیں جو عام استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، تو ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے. جزاکم اللہ خیر. اب اگلے وقت میں آپ لوگ شیئرنگ کرنا چاہیں تو لے سکتے ہیں مائک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی آپ مائک لیجیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء سر جی. بہت ہی خوبصورت نام آج کا بھی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہم لوگوں کو لے آتے ہیں، ہم بہت زیادہ اعتبار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں پہ نظریں بھی. انسان ہے نا، انسانی کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر دفعہ میں تو ذکر ملتا ہے قرآن سے، قرآن کی کئی آیات سے اور آپ کی احادیث سے. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا، بہت ہی خوبصورت نام تھا المغنی اور غنی کے بارے میں. لیکن پھر ہم انسان ہیں، پھر ہم لوگوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر ہم سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیں ان سب چیزوں سے اوپر سوچنا سکھاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، بے شک بہت قدرت والا ہے میرا مالک، بہت قدرت ہے اس کی. سبحان اللہ. ہر چیز اس کی طرف سے، نقصان ہے، نفع ہے، کچھ بھی ہے. اور یہ سر جی یہ چیز قرآن اور سنت کے ساتھ جب قرآن کا علم لیتے ہیں تب انسان کے دل میں یہ راسخ ہوتی ہے. سن کے نا پھر دل میں آتا ہے کہ ہاں واقعی، ورنہ تو ہم انہیں بھول بھلائیاں میں بس گم ہوتے ہیں، دنیا کی رونقوں میں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے مالک پہ نظر جمانے کی توفیق دے اور ہم اسی وکیل بنائیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹرز آپ مائک لیجیے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.